تتلی کا رقص ناز، غزالہ کا حسن رم، موتی کی آب، گل کی مہک، ماہ نو کا خم، ان سب کے امتزاج سے پیدا ہوئی ہے تو، اور کتنے حسین افق سے ہویدا ہوئی ہے تو، لہجہ ملی ہے کہ نمک خوار ہوں تیرا، اور صحت زبان میں ہے کہ بیمار ہوں تیرا۔ 19ویں صدی کا آغاز، انگریزوں نے ہندوستان میں قدم جمانے شروع کر دیے۔ اپنے سیاسی ارادوں کی تکمیل کے لیے انہوں نے انتخاب کیا ایک ایسی زبان کا جو پورے ملک میں رائج تھی۔ جس طرح ہندوستان کو دریافت کرنے میں اورینٹلسٹ نے ہماری مدد کی، اسی طریقے سے ہندوستان کی زبانوں کو ترقی دینے میں بھی انگریزوں کا بہت بڑا رول رہا ہے۔ اردو کے سمجھنے والے سارے ہندوستان میں پھیلے ہوئے تھے، تو انہوں نے اس کو تجارتی زبان بنایا، اور برٹشرز نے جو کیا وہ صرف اس وجہ کر کہ زبان ایک ہو جائے تو پھر ملک کو ہم جوڑ سکیں گے اور حکومت کر سکیں گے۔ فورٹ ولیم کالج میں انگریز افسروں کو پڑھانے کے لیے کتابوں کی ضرورت محسوس ہوئی۔ وہاں پہ پس پردہ کرنا کچھ اور تھا، کام کچھ اور تھا، لیکن جب رزلٹ اس کا آیا تو اردو ادب کے لیے یہ ایک نیک فال ثابت ہوا۔ زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے۔ خوش آمدید۔ اردو عوام میں مقبول ہو ہی رہی تھی کہ ہندوستان کو ایک نئی بیرونی تہذیب سے دوچار ہونا پڑا۔ تجارت کے لیے آئے انگریزوں نے اب ہندوستان کی سیاست اور ریاست میں بھی دخل بڑھانا شروع کر دیا تھا۔ ان کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ تھا زبان کا۔ آخر ایسی کون سی مقامی زبان سیکھی جائے جس کے ذریعے ہندوستان کو اپنی تحویل میں آسانی سے لیا جا سکے؟ جواب ملا اردو۔ وقت کروٹ بدل رہا تھا۔ مغلوں کی مسلسل کمزور ہوتی ہوئی عمارات پر انگریزوں کے قصر کھڑے ہوا چاہتے تھے۔ کئی علاقے ان کے قبضے میں آ چکے تھے۔ انگریزوں کا ہندوستان میں دخل بڑھتا جا رہا تھا۔ اب مسئلہ تھا ایسٹ انڈیا کمپنی کے انگریز افسروں اور کارکنوں کو ہندوستانی زبان سکھانے کا۔ اس مقصد کے تحت گورنر جنرل لارڈ رچرڈ ویلسلی کی مدد سے 10 جولائی 1800 کو فورٹ ولیم کالج کی شروعات ہوئی۔ فورٹ ولیم کالج کا قیام جب لارڈ ویلسلی گورنر بن کر کے آئے اس زمانے میں ہوا، اور 1800 میں کالج کی بنیاد رکھی گئی۔ اس کے پہلے پرنسپل جان گلکرسٹ تھے، جو 4 برس کے بعد خرابی صحت کی وجہ کر واپس انگلستان روانہ ہو گئے۔ تو فورٹ ولیم کالج کا جو قیام آیا، اس میں ایک پولیٹیکل بھی ریزن ہے اور ایک یہ بھی ریزن ہے کہ ایسی زبان ہو جو ہر جگہ ہم جس سے بات کر سکیں۔ فورٹ ولیم کالج کلکتہ۔ ہندوستانیوں سے کس زبان میں بات کریں، اس کے لیے انگریزوں نے انگلینڈ کے ماہر لسانیات ڈاکٹر جان بوتھوک گلکرسٹ کی خدمات حاصل کی۔ گلکرسٹ نے پایا کہ اردو ہی وہ واحد زبان ہے جو یہاں عام طور پر سمجھی اور بولی جاتی ہے۔ انہوں نے قواعد کے ساتھ انگریزی ہندوستانی لغت لکھی، جسے اسٹورٹ اینڈ کوپر کیلکٹا نے 1786 میں شائع کیا۔ نام تھا اے ڈکشنری انگلش اینڈ ہندوستانی۔ یہ پہلی بار ملتا ہے گلکرسٹ کے 1794 میں کہ میں جو کتاب لکھ رہا ہوں اس میں کچھ باتیں بتاؤں گا اس زبان کے بارے میں جس کو ہندوستانی اور اردو بھی کہا جاتا ہے، لکھتا بھی کہا جاتا ہے۔ اردو کے معنی ہیں دی لینگویج آف دی ایگزالٹڈ کورٹ۔ ڈاکٹر گلکرسٹ کا مشاہدہ تھا کہ اردو شاعری کے شعبے میں تو خوب کام ہو رہا ہے،
لیکن نثر کا دامن ذرا تنگ ہے. انہوں نے ہندوستانی ادب کے حوالے سے کئی کتابیں اور مضامین لکھے. گلکرسٹ نے پورے ہندوستان سے ادیبوں کو فورٹ ولیم کالج میں یکجا کیا اور پھر اردو نثر کے ذخیرے میں یکے بعد دیگرے نایاب گوہر جمع ہونے لگے. فورٹ ولیم کالج تو ظاہر ہے کہ 1800 عیسوی سے لے کر کے چند برس تک رہا. جان گلکرسٹ نے نہ صرف یہ کہ پہلی گرامر بھی لکھی تھی انہوں نے اس کی، اور یہ کہ وہاں اچھے لکھنے والوں کو بلایا. میر امن آ گئے، نہال چند لاہوری، شیر علی افسوس. بھئی ہماری نثر کی پہلی سب سے اچھی کتاب تو وہیں لکھی گئی نا، قصہ چہار درویش میر امن کی 1801 اور 4 کے بیچ میں لکھی گئی وہاں. تو خدمت تو غیر معمولی رہی ہے اس کی. فورٹ ولیم کالج کے ان ماہرین میں للو لال جی خاص طور پر قابل ذکر ہیں. وہ فارسی، اردو، سنسکرت اور برج بھاشا کے عالم تھے. انہوں نے درجن بھر قدیم ہندو گرنتھوں کا ترجمہ ریختے یعنی بھاکھا میں کیا. اسے کھڑی بولی کی ابتدائی نثر کا نمونہ کہا جاتا ہے اور للو لال جی کو جدید ہندی کا بابائے آدم. انہوں نے بھاکھا میں مشہور زمانہ کتاب پریم ساگر 1848 میں لکھی. فورٹ ولیم کالج میں ہزاروں کتابوں کے ترجمے ہو رہے تھے. ترجمہ دراصل عربی کا لفظ ہے جس کے مطلب ہوتے ہیں کہ کسی ایک زبان سے دوسری زبان میں اسی چیز کو منتقل کرنا. اس سے ادبی دنیا میں اور عوام الناس کو بہت فائدہ پہنچا ہے. اور ٹرانسلیشن کا بھی جو سلسلہ شروع ہوا یہ فورٹ ولیم کالج کی دین ہے. جہاں سنسکرت، عربی، فارسی، بنگلہ اور اردو کے مضامین یورپی زبانوں میں شائع کیے جا رہے تھے، وہیں یورپ کی علمی کتابوں کا ہندوستانی زبانوں خاص طور پر اردو میں ترجمہ کیا جا رہا تھا. فورٹ ولیم کالج کے جتنے بھی منشی تھے ان سارے لوگوں نے اپنا تن من دھن لگا کے اردو کی اولین کتابوں کو وہاں تیار کیا. اور بہت سی ایسی کتابیں جو دوسری زبانوں میں تھیں جو اردو میں نہیں تھیں ان سب کو اردو میں ٹرانسلیٹ کیا گیا. وہاں سے اردو میں باضابطہ طور پر ترجمہ کا آغاز بھی ہوتا ہے. ساتھ ہی ساتھ اردو کا ادبی ذخیرہ جو ہے وہ وسیع ہوتا جاتا ہے، وہ بڑھتا جاتا ہے. یہ فورٹ ولیم کالج کی ایک ان سین، ان ریٹن، ان ٹولڈ اسٹوری ہے. 18ویں صدی تک مقدس بائبل بھی اردو اور کئی ہندوستانی زبانوں میں شائع ہو چکی تھی. مشنریز یہاں ہندوستان آئے اور انہوں نے یہاں کی تقریباً سبھی زبانیں سیکھیں. ہندی تو آزادی کے بعد ہی مقبول ہوئی، اس سے پہلے شمالی ہند میں اردو ہی بولی جاتی تھی. تو مشنریز نے اردو سیکھی اور مقدس بائبل بھی اردو میں ہی ہوتی تھی. Bible used to be in Urdu. ہر تعریف اللہ کے لیے جو پالنے والا ہے. الرحمن الرحیم. اسی دور میں دلی میں قرآن شریف کا ترجمہ پہلے فارسی اور پھر اردو میں ہوا. 1740 میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے قرآن شریف اس کا ترجمہ فارسی میں کیا. ایک ہنگامہ کھڑا ہوا کہ نہیں اس کا ترجمہ نہیں ہونا چاہیے، اس کو صرف عربی میں پڑھنا چاہیے. ان کے صاحبزادے شاہ رفیع الدین صاحب نے 1775 میں قرآن شریف کا اردو ترجمہ کیا. 1778-79 تک کلکتہ، مدراس اور بامبے میں چھاپے خانے کھل چکے تھے. فورٹ ولیم میں جو کتابیں تیار ہوئیں ان کی اشاعت کی ذمہ داری کالج نے ہی اٹھائی. اس سے پہلے اردو میں زیادہ تر کتابیں ہاتھ سے ہی لکھ کر تیار ہوا کرتی تھیں. مارکس نے جو 1857 پر اپنے لیٹرز چھوڑے ہیں، لیٹرز آن انڈیا، کارل مارکس کے ہیں، اس میں اس نے لکھا ہے کہ برٹشرز ویئر دا انکانشیس ٹولز آف ہسٹری. وہ ایک غیر شعوری وسیلہ تھے تاریخ کا، جنہوں نے چاہا تو اپنے ریل کس لیے ایجاد کی، انہوں نے اس لیے ایجاد کی انہوں نے کہ عیسائیت کی تبلیغ میں اس سے مدد ملے گی. چھاپے خانے انہوں نے قائم کیے، پریس قائم کیا
تو مقصد یہ تھا کہ وہ اس کے ذریعے عیسائیت کی تبلیغ میں کتابیں چھاپنے میں مدد ملے گی بولیوں میں، لیکن فائدہ اس سے یہ ہوا کہ اس سے ہماری زبانوں کو پنپنے کا موقع ملا۔ پہلے ہاتھ سے کتابت ہوتی تھی، ایک پیلا کاغذ ہوتا تھا، خاص کر بنتا تھا وہ، اس میں کئی کیمیکل لگتے تھے اور زعفران بھی لگتا تھا، اور شروع میں تو زعفران سے انک بنتی تھی، پھر وہ باقاعدہ ایک کاغذ پہ چپکایا جاتا تھا الٹا، اور اس سے پلیٹ بنتی تھی۔ ان کتابوں کے سبب دور دراز کی آبادیوں میں بھی اردو تیزی سے مقبول ہو رہی تھی۔ انگریزی کے کئی الفاظ اردو کا حصہ بن چکے تھے، مثلاً گلاس، ریل، اسٹیشن، رکشہ، انجن، مشین، اسکول، کالج، پتلون، پیٹی کوٹ، بلاؤز یا پھر میم صاحب۔ دنیا کی کسی زبان میں حفظ مراتب کا وہ سلیقہ کہاں جو اردو کے پاس ہے۔ اپنے لیے خاکسار، عرض کرنا، غریب خانہ، حاضر ہونا، اور آپ کے لیے فرمانا، تشریف لانا، دولت خانہ، یہ لحاظ و ملاحظہ اردو کلچر کی شناخت ہے۔ کشادہ دل، مہمان نواز اردو اب ایک اجنبی فلسفہ حیات کے مقابل تھی، اس کا دامن وسیع ہونے لگا۔ مفاد پرست منصوبوں کے تحت انگریز اپنی سامراجی طاقت بڑھانے میں جٹے تھے۔ انہیں درکار تھی ہندوستانیوں کی ایک ایسی نسل جو انگریزی تہذیب کو سب سے اعلیٰ تسلیم کرے۔ ذہنیت کی اس تبدیلی کے لیے اور مغربی علوم کی تعلیم دینے کے لیے اردو کا باقاعدہ استعمال شروع کیا گیا۔ ہندوستان کی کثیر آبادی اردو کی اہمیت کو قبول کر چکی تھی۔ انگریزوں نے ہندوستان میں تعلیم دینے کے لیے اردو کو ذریعہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ مدرسہ گاج الدین جو ہے وہ ہندوستان کا پہلا ماڈرن اسکول کہا جاتا ہے۔ یہ جو ہے اورنگزیب کے سپہ سالار جنہوں کی دکن کی فتح میں کافی اہم رول تھا، انہوں نے اس کو یہاں پر دہلی میں قائم کیا تھا 1692 میں۔ انگریزوں نے یہاں پر 19ویں صدی میں جب ایسٹ انڈیا کمپنی کا یہاں پر دورہ تھا تو انہوں نے اپنے آفیشیل ورک کو پورا کرنے کے لیے، اپنے جو ہے ایڈمنسٹریشن کو صحیح ڈھنگ سے چلانے کے لیے یہاں پر ماڈرن سبجیکٹس کو اردو میں ترجمہ کرایا تاکہ ایسے لوگ مل سکے جو ان کی لینگویج اور ہندوستان کی لینگویج کو اچھی ڈھنگ سے سمجھتے ہیں۔ سن 1825 میں دلی کے 120 سال پرانے مدرسہ غازی الدین کو انگریزوں نے اپنی تحویل میں لے لیا۔ 1828 میں اسے اینگلو عربک کالج نام دیا اور ہندوستانیوں کو انگریزی، سماجیات اور سائنس کے مضامین کی تعلیم دینا شروع کر دیا گیا، مگر اردو میں سائنس، ریاضی اور تاریخ پر کتابیں تھی ہی نہیں۔ اسی کمی کو پورا کرنے کے لیے سن 1842 میں اس کالج میں ایجوکیشن سوسائٹی قائم کی گئی اور ترجمے کا کام زور و شور سے شروع ہو گیا۔ لکھنؤ میں نواب نصیر الدین حیدر نے رائل ٹرانسلیشن بیورو قائم کیا اور حیدرآباد کے نواب شمس العمرہ نے چھاپا خانہ کھلوایا۔ ترجمہ شدہ کتابیں چھپ کر زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچنے لگی۔ اب مہابھارت، رامائن، بھگوت گیتا اور قرآن شریف کے ترجمے بھی اردو میں شائع ہونے لگے۔ ساتھ ساتھ انگریزی اور فرینچ میں تاریخ، سائنس، الجبرا، ریاضی اور علم نجوم پر لکھی گئی سینکڑوں کتابوں کا ترجمہ بھی کرایا گیا۔ کتابوں کا ٹرانسلیشن صرف کتابوں کا ٹرانسلیشن نہیں ہے۔ ہم جب ٹرانسلیشن کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات بالکل واضح طور پر ہمارے سامنے آتی ہے کہ ٹرانسلیشن میں ہم ایک تہذیب کو دوسرے تہذیب میں ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک تہذیب کے جذبات کو دوسری تہذیب کے جذبات میں ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب ہم یہ مکمل طور پہ کر لیتے ہیں تو کہتے ہیں ٹرانسلیشن بہت اچھا ہوا ہے۔ 1837 میں دلی، کانپور اور لکھنؤ میں لیتھو پریس کھلنے کے سبب اردو کتابوں کی اشاعت آسان ہو گئی۔ اب اردو میں انگریزی علوم کا راستہ ہموار ہو گیا تھا۔ انگریزوں کے بنائے گئے کالجوں اور اسکولوں میں اردو باقاعدگی سے ایک مضمون کی طرح پڑھائی جانے لگی۔ ان تمام کوششوں سے ہندوستان میں ایک ایسی نسل تیار ہونے لگی جو تعلیم اور سیاسی شعور میں
अपने अजदाद से अलग थी। اردو کی کتابوں کی اشاعت سے، پرنٹنگ سے جو انگریزوں کا ایک پوشیدہ مقصد تھا وہ یہ تھا کہ اردو تعلیم سے آراستہ ایک پوری نسل ایسی تیار ہو سکے جو انگریزی تہذیب کو ٹھیک سے سمجھے، اس کا مشاہدہ کرے، مطالعہ کرے اور انگریزی تہذیب کو دنیا کی ارفع و اعلیٰ تہذیب کے طور پر قبول کر سکے۔ اردو کی کتابوں کی اشاعت سے کئی فائدے ہوئے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ اردو زیادہ لوگوں تک پہنچی، اور ایک فائدہ یہ ہوا کہ کئی دوسری زبانوں کا ادب اردو میں ٹرانسلیٹ ہو کر لوگوں تک پہنچا، خاص طور سے انگریزی کا ادب۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس زمانے میں جب انگریزوں نے ان زبانوں کو ترقی دینے کی کوشش کی، ان کی مخالفت بھی کی گئی۔ ہمارے راجہ رام موہن رائے نے اور خود بہت سے ہندوستانیوں نے اس بات کی کوشش کی کہ سنسکرت اور عربی کو یا فارسی کو پڑھانے کے بجائے انگریز جو تھے ساری رقم خرچ کریں انگریزی پڑھانے پر۔ مغلوں کی حکومت بس نام کو رہ گئی تھی۔ دلی دربار سے منسلک بہت سے شاعر بہتر زندگی کی تلاش میں ادھر ادھر جا رہے تھے۔ شعرا پسو پیش میں تھے کہ اس اجڑے دیار کو چھوڑ کر جائیں تو کیسے۔ شیخ ابراہیم ذوق نے فرمایا، ان دنوں گرچہ دکن میں ہے بڑی قدر سخن، کون جائے ذوق پر دلی کی گلیاں چھوڑ کر۔ تو مرزا غالب نے برجستہ کہا، ہے اب اس معمورے میں قحط غم الفت اسد، ہم نے یہ مانا کہ دلی میں رہیں، کھائیں گے کیا۔ دلی سے شعراء کی ہجرت کے بعد اردو کی نئی بستیوں میں بھی شاعری کی نشستوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ ایسی محفلوں کی وجہ سے شاعری گھروں، گلیوں، قہوہ خانوں، بالا خانوں اور مدرسوں تک پہنچتی اور نئے عاشقان سخن پیدا کرتی۔ اب اردو کا رشتہ رقاصہ کے گھنگروؤں سے بھی تھا اور فقیر کی صداؤں سے بھی۔ اردو کی اس اثر آفرینی کے سبب کمپنی سرکار نے 1832 میں ضلع عدالتوں میں فارسی کی جگہ اردو کا استعمال کرنے کا فیصلہ کیا اور اسے ہندوستانی کہا۔ کچھ انگریز افسران نے اس زبان کو اپنایا تو ضرورتاً، مگر ضرورت پوری ہونے کے بعد بھی اس سے جدا نہ ہو پائے۔ اردو کے سحر سے انگریز بھی متاثر ہوئے اور کچھ ایسے متاثر ہوئے کہ اس زبان میں باقاعدہ شاعری کرنے لگے۔ Good afternoon, George. 1870 کے قریب جارج برنس ہوا کرتے تھے جو شور تخلص فرماتے تھے۔ ان کا ایک شعر ہے، غیر کے ساتھ عیادت کو وہ دلبر آیا، لو مسیحا ملک الموت کو لے کر آیا۔ واہ واہ۔ ایک اور انگریز حاکم رابرٹ گارڈنر اسبق کے تخلص سے شعر کہتے تھے۔ ان کے عشق کی ترجمانی اس شعر میں دیکھی جا سکتی ہے۔ جب کہا میں نے قسم کھاؤ تو بولے ہنس کے وہ، گر قسم ہے چیز کھانے کی تو کھا لی جائے گی۔ انگریزی شاعری سے ہم نے لیرکس لیے، سونٹس لیے، فرینچ پوئٹری سے ہم نے ترائلے لیے، اسی طرح انہوں نے ہمارے یہاں سے رباعیاں، کوڈروپیڈ، چار مصرے، قطعے وہ لینا شروع کر دیا۔ اب اردو غزل میں انگریزی کے الفاظ بھی چسپاں کیے جا رہے تھے۔ اکبر الہ آبادی نے اس کا کیا خوب استعمال کیا۔ اب اف کیجئے اور نہ بٹ کیجئے، جو صاحب کہیں اس کو جھٹ کیجئے۔ 1869 میں لکھنؤ سے اودھ پنچ رسالے کی اشاعت کے بعد اکبر کی شاعری میں مزاح کے ساتھ ساتھ طنز نے اپنا جلوہ دکھانا شروع کر دیا۔ قوم کے غم میں ڈنر کھاتے ہیں حکام کے ساتھ، رنج لیڈر کو بہت ہے مگر آرام کے ساتھ۔ پیروڈی طنز و مزاح کی صنف ہے جو اردو میں انگریزی ادب سے آئی اور جس کا باقاعدہ آغاز اودھ پنچ سے ہوا۔ اردو میں اس کی شروعات پنڈت تربھون ناتھ ہجر اور اکبر الہ آبادی کی شاعری سے مانی جاتی ہے۔ 20ویں صدی کے نصف آخر میں راجہ مہدی علی خان نے غالب کی مشہور غزلوں کی کامیاب پیروڈیاں کیں۔ لکھتے ہیں، ہے گال پہ اس دل کے سوا ایک نشاں اور، تم کچھ بھی کہو ہم پہ گزرتا ہے گماں اور۔ کنہیا لال کپور نے
फैज़ अहमद फैज़ और दीगर शोरा की पैरडी की, जिसकी खूब पजीराई हुई। फ़ोन आया दिलेज़ार नहीं, फ़ोन नहीं, साइकिल होगा कहीं और चला जाएगा। तो पैरडी का सिलसिला आज भी कायम है और बेहद पसंद किया जाता है। उर्दू शायरी में मुबालगा आ रही, यानी किसी मजमून को बढ़ा चढ़ा कर कहने की रिवायत भी इब्तिदाई दौर से ही मौजूद है। मसलन दोष नाजुक पे दुपट्टा फिरना ठहरा बोझ से, कल जो रंगने में जरा गहरा गुलाबी हो गया। हिंदुस्तान एक नई तहजीब के रूबरू था। कहीं इसकी शदीद मुखालफत हो रही थी तो कहीं इसे हैरत से देखा जा रहा था। दूसरी जानिब उर्दू के लबो लहजे में वो खुसूसियत पैदा हो चुकी थी जो दुनिया की किसी भी तरक्की याफ्ता ज़बान में मौजूद होती है। मगर ये खुशगवार मौसम ज़्यादा दिन कायम न रह सका। अंग्रेज़ फोर्ट विलियम कॉलेज में ही उर्दू को तकसीम करने के मंसूबे पर काम कर रहे थे। जल्द ही कौम को ज़बान की बिना पर बांटने की साजिश सामने आ गई और 1860 में एक ही ज़बान को दो नाम दे दिए गए, यानी हिंदी और उर्दू। अगर इस मानी में रखा जाए कि हिंदी या हिंदुस्तानी वो ज़बान है जो हिंदू लोग बोलते हैं, तो ये कभी इसमें इसकी हिस्ट्री में कभी तारीख़ में था ही नहीं। अब इसको मगर डाला गया ला करके। अंग्रेज़ ने तो फोर्ट विलियम कॉलेज जब कलकत्ते में कायम किया था, जब ही से ये चाहा था कि हिंदुस्तानियों को एक ना हो रहने, उनको तकसीम करो, मज़हबों में बांटो, ज़ातों में बांटो, गाँव में बांटो, ज़बानों में बांटो। एक ही ग्रामर को दो रस्मुल ख़त में लिख के कह दिया, हिंदी हिंदू और मुसलमान उर्दू मुसलमान। इन ज़बानों में कॉन्फ्लिक्ट पैदा की गई और उस कॉन्फ्लिक्ट के बहुत से असबाब थे। मैं नहीं समझता हूँ कि उसमें अंग्रेज़ों का कोई बहुत रोल था, उसमें और बहुत से फैक्टर्स इन्वॉल्व थे, लेकिन वो एक अननेचुरल प्रोसेस था, इसलिए कि उर्दू और हिंदी कोएग्जिस्ट कर सकती थी और बड़ी खूबसूरती के साथ कोएग्जिस्ट कर सकती थी। हिंदुस्तान के मुसलमान और हिंदू दो कौमें नहीं हैं, ये गलत बात है। वो एक कौम है, लेकिन वो एक टू नेशन थ्योरी बनाई गई, झूठी हिस्ट्रीज़ लिखी गई, एक तारीख़ इसके लिए बनाई गई, एक तारीख़ उसके लिए बनाई गई, सब चीज़ें बांट दी गई। तो अब ये ज़बान थी जो कि ज़िंदा सबूत थी कि कॉम्पोजिट कल्चर कोई चीज़ है, गंगा जमनी तहज़ीब कोई हकीकत है और ये लोग एक हैं, ये दो नहीं हैं। तो इस ज़बान का कत्ल तो करना ज़रूरी था। अंग्रेज़ों ने मजहबी भेदभाव पैदा किया ताकि हिंदुओं को और मुसलमानों को बांट सके। भाई उनको सियासत करनी थी, उनको हुकूमत करनी थी। मैं पूछना ये चाहता हूँ कि आज के आज़ाद हिंदुस्तान में ये झगड़े पैदा करने की क्या ज़रूरत है कि किसकी ज़बान क्या है, किसकी ज़बान क्या नहीं है, किसका मज़हब क्या है, किसका मज़हब क्या नहीं है। किसी मज़हब ने आपस में बैर रखना तो नहीं सिखाया। डिवाइड एंड रूल यानी बांटो और राज करो, अंग्रेज़ों का पसंदीदा सियासी फॉर्मूला था। उर्दू भी इसकी जद से नहीं बच पाई। ये और बात है कि अंग्रेज़ों ने अनजाने में कई ऐसे फैसले भी किए थे जो उर्दू की तरक्की का सबब बने, लेकिन तक़सीम मुल्क के बीज बो दिए गए थे। केसरिया हिंदू हुआ, हरा हुआ इस्लाम, रंगों पर भी लिख गया दीन धर्म का नाम। दास्ताने उर्दू का सिलसिला जारी रहेगा। अगली किस्त में मिलेंगे मिर्ज़ा नौशाद से जो दुनिया पे गालिब हैं और जानेंगे कि कैसे ये ज़बान तमाम साजिशों के बावजूद सलामत रही और वक्त आने पर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बरहना शमशीर बन गई। खुदा हाफिज़। उर्दू है जिसका नाम हमें जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम